السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم نے فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک میں سے 7ویں پوائم کا انتخاب کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹائمز۔ ٹائمز کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اس کے میننگز کو دیکھیں گے، اس کی لائن بائی لائن ٹرانسلیشن کریں گے اور اس کا کریٹیکل انالیسز کریں گے۔ اس کس کنٹیکسٹ میں یہ پوائم لکھی گئی ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ٹو ایوری تھنگ دیر از اے سیزن اینڈ اے ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون، اے ٹائم ٹو بی بورن اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی، اے ٹائم ٹو پلانٹ اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹیڈ، اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن، اے ٹائم ٹو بلٹ اپ، اے ٹائم ٹو ویپ اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس، اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونز and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to say, a time to keep silence and a time to speak۔ یہ ایکلیزیاسٹ سے لی گئی پوائم ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ٹو ایوری تھنگ دیر از اے سیزن، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو ایوری پرپز انڈر دا ہیون، اور آسمان تلے اس کائنات میں ہر کام کا ایک معین وقت ہے۔ اے ٹائم ٹو بی بورن، پیدا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو ڈائی، اور مرنے کا ایک وقت ہے۔ اے ٹائم ٹو پلانٹ، شجرکاری کا ایک وقت ہوتا ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو پلک اپ دیٹ وچ از پلانٹیڈ، اور جو بویا ہے یعنی کہ جو شجرکاری کی ہے اسے کاٹنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو بریک ڈاؤن، کسی شے کو یعنی کہ توڑ پھوڑ کرنے کا ایک وقت ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو بلٹ اپ، اور جو توڑا گیا ہوا ہے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو ویپ، یعنی کہ رونے کے لیے یا غم کا ایک خاص وقت ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو ڈانس، خوش ہونے کے لیے یا رقص کرنے کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے اسٹونز، پتھروں کو پھینک دینے کا ایک وقت ہے، اے ٹائم ٹو گیدر اسٹونز ٹوگیدر، اور پتھروں کو جنہیں ہم پھینک چکے ہوتے ہیں انہیں دوبارہ اکٹھے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو امبریس، خوشی کے ساتھ کسی کو گلے لگا لینا، یعنی کہ کسی سے راضی ہونے کا، گلے لگانے کا ایک وقت ہے۔ اے ٹائم ٹو ریفرین فرام امبریسنگ، اور پھر کسی سے ناراض ہو جانے یعنی کہ گلے ملنے سے اعتراض کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو گیٹ، چیزوں کو حاصل کرنے کا ایک وقت ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو لوز، اور چیزوں کو کھو دینے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو کیپ، کسی چیز کو سنبھال کے رکھنے کا ایک وقت ہوتا ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو کاسٹ اوے، اور جس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسے ضائع کر دینے کا یا پھینک دینے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اے ٹائم ٹو رینڈ، کپڑے کو پھاڑنے کے لیے ایک وقت ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو سی، اور پھر اسے دوبارہ سے سی لینے کا بھی ایک وقت ہے۔ اے ٹائم ٹو کیپ سائلنس، اور پھر خاموشی کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے، اینڈ اے ٹائم ٹو اسپیک، اور پھر وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ جب خاموشی توڑی جاتی ہے یعنی کہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ پوائم ایکلیزیاسٹ سے لی گئی ہے۔ اس کا آتھر یعنی کہ جو پوئٹ ہے وہ تو کوئی نہیں ہے۔ ایکلیزیاسٹ ایک بک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی، جس کے اندر یہ در حقیقت ایٹریبیوٹ ٹو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت نصیب فرمائی، کہ جب انہیں پیغمبر بنا دیا گیا
تو انہیں تمام چیزوں سے آگاہ کیا گیا، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی کسی چیز کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی چیز آتی تو وہ فوراً سے باری تعالیٰ سے سوال کر لیتے، ان سے پوچھ لیتے، تو پھر یہی جو ان کی باتیں مختلف اوقات میں پوچھی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹائم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے کی گئی باتیں ہمارے ساتھ یہاں شیئر کی گئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ انسان کی دسترس میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ہر ایکشن کے لیے، اس کے ہر انسیڈنٹ کے لیے اور اس کے ہر میٹر کے لیے باری تعالیٰ نے یعنی کہ مالک کائنات نے وقت کا تعین کیا ہوا ہے۔ ہماری لائف کے اندر جتنے بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہمارے دسترس میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور ان کا چلے جانا، اور پھر جو عطا ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ یہاں پتھروں کو اکٹھا کرنے، تعمیر کرنے، پھر انہیں بکھیر دینے اور پھر سے دوبارہ تعمیر کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں، انسان کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تذکرہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں غرور تھا کہ وہ زمانے کے بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، زمانہ ان کے اشاروں سے چلتا ہے، جس طرح کہ نمرود نے دکھایا، جس طرح فرعون نے بننے کی کوشش کی، تو ایسی ہی قوم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کو سبق دینے کے لیے ایک وقت کا لیسن دیا گیا کہ آپ کی دسترس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہی کائنات کا ایک واحد بنانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، سسٹینر وہی ہے، پروٹیکٹر وہی ہے، پرووائڈر وہی ہے۔ تو یہ پوری پوائم ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو جو بھی ملنا ہے، اس نے جو بھی ایکشن پرفارم کرنے ہیں، اس نے جو بھی دنیا کے اندر چیزیں پانی ہیں، خوشی پانی ہے، غم پانا ہے، اپنوں کو امبریس کرنا ہے یا ان سے الگ ہو جانا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کہتا ہے کہ ہر چیز کا مناسب وقت ہوتا ہے، اور وہی وقت جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے موزوں کیا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی تقدیر کے لکھے پر یقین کر لینا چاہیے، پختہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی اور واحد اسی ذات کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہمارا وقت سے پہلے کسی چیز کے لیے بل بنانا اور وقت گزرنے کے بعد اس کے لیے پشیماں ہونا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں پھر اس کنڈیشنز کے اندر ہمارے جسم میں، ہماری جو فطرت کے اندر جو غرور ہے وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ یہ سبق ہے کہ غرور اور چیزوں کے اوپر تکیہ لگا لینا اور انہیں اپنا حتمی اثاثہ مان لینا، یہ بھی ایک طرح کی انسان کی نادانی ہے، چونکہ چیزوں کا حتمی ہونا وہ اپنی پوزیشن یا پراپرٹی جس کو ہم سمجھتے ہیں، در حقیقت ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس دنیا کے اندر ایک خاص ٹائم میں ایک فریم کے اندر سیٹ کر کے چیزوں کے ایک پورا چارٹ واضح کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ دن بدن اور سال بہ سال اور زندگی کے اندر ہونا وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو یہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی
جو ایٹریبیوٹڈ بک ہے، بک آف وزڈم، اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک چیپٹر، اس کی کچھ لائنیں ہمیں وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اس کتاب کے اندر ایک پوائم کی صورت میں پیش کی گئی ہیں، اور جس کا صرف اور صرف مطلب یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے، اور ان کمپرومائزڈ فیتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چیز طاقت نہیں رکھتی، اور ہمیں اس کے تابع ہو جانا چاہیے، چونکہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہوگا، معاملات جیسے بھی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں گے۔ تو یہ ایک مارل لیسن ہے ہمارے لیے۔ آج کی اس پوائم کے بارے میں اگر میں آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں تو یہ پوری فرسٹ ایئر کی جو پوائم سیکشنز ہیں، جس کے اندر پوائمز لکھی ہوئی ہے، جتنی بھی 22-24 پوائم ہیں اس سیکشن کے اندر ہیں، ان میں سے سب سے ایزی اور سب سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی یہ پوائم ٹائمز ہی ہے۔ ٹائٹل ٹائمز کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ ٹائم کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور ٹائمز یعنی کہ اس کی جمع ہو گئی اوقات۔ اب اوقات وہی ہیں کہ جو اس پوائم کے اندر بتائے ہیں کہ مرنے کا وقت ہے، زندہ ہونے کا وقت ہے، چیزوں کو بونے کا وقت ہے، کھونے کا وقت ہے، سینے کا وقت ہے، اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کا وقت ہے، کپڑا پھاڑنے کا وقت ہے، خاموشی کا وقت ہے، اور بولنے کا وقت ہے۔ یہ مختلف جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں ان کے اوقات کے بارے میں بتایا گیا، تو یہ جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی کے لحاظ سے ٹائمز رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی پوائم جو کہ انتہائی ایزی تھی سمجھنے کے لیے۔ آپ نے اس پوائم میں سے کیا سیکھا ہے، آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، اور اس کے مارل لیسن تک آپ پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے، اور آپ نے کیا اس عقیدے کو اپنے جسم کے اوپر پہلے سے لاگو کیا ہوا ہے یا نہیں، یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر۔ آپ کے کمنٹ کو میں بہت ہی بےتابی کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ آپ کے اس ویڈیو کے اوپر آنے والے کمنٹس کا بھی مجھے بےتابی کے ساتھ انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی پوائم کے ساتھ اور ایک نئے مارل لیسن کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آسانیاں بانٹیں، اور یقین کر لیں کہ زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ دعا ایک پہلو ہے، اس کو کبھی بھی اپنے جو دامن سے گرنے نہ دیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ اچھا کریں، اور ہمیں اس ایک ہمارا بیسک کنسیپٹ ہے کہ دنیا صرف اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اس کے اوپر کاربند رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔